کہتے ہیں ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا۔ واقعی میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ ماں کے اور باپ کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماں باپ کے بعد کی دنیا ایسی ہوتی ہے۔ میری عمر اس وقت 16 سال تھی اور امی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ امی کے 1 سال کے بعد ابا کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب دونوں ماں باپ چلے گئے نا تو میں بھائیوں کے اوپر بوجھ بن گئی۔ میرے 4 بھائی تھے اور 2 کی شادی ہو چکی تھی اور 2 کنوارے تھے۔ میں اکلوتی بہن تھی، لیکن پھر بھی میں بوجھ تھی۔ بھابھیوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ جب تک امی کا دبدبہ تھا، امی تھی، پاپا تھے، تو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا اور سب مجھے بڑا لاڈ پیار کرا کرتے۔ اگر میں چھینکتی بھی نا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، اور اب میں بیمار بھی ہوں، بخار بھی ہے نا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر رشتہ بدل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، واقعی میں رشتے بدلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے۔ جو بھائی میرے اوپر جان دیا کرتے تھے، جنہیں میں یہ کہہ دیا کرتی تھی بھائی مجھے فلاں سوٹ چاہیے لا دو نا، بھائی اس وقت میرا یہ کھانے کے لیے دل کر رہا ہے لا دو نا، وہ فوراً بھاگے جاتے تھے اور لا کر کے دیتے تھے۔ لیکن جب سے امی کا انتقال ہو گیا، تھوڑی توجہ ان کی مجھ پہ سے کم ہوئی۔ پھر پاپا کا انتقال ہوا تو توجہ بالکل ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں زندگی کے اندر کوئی چیز کبھی نہیں رکتی، اسی طریقے سے وقت بھی نہیں رکا اور وہ آگے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کے زخم بھر گئے سوائے میرے۔ مجھے میری ماں باپ کی بڑی کمی محسوس ہوا کرتی تھی۔ میں اکیلے میں رویا کرتی تھی جب میں اپنی بھابھیوں کو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے دیکھتی نا، کہ وہ اپنے بچوں کو پیار کرتی ہیں اور ساتھ لے کے سوتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، تو مجھے اپنی ماں باپ یاد آتے۔ مجھے اکثر میری ماں یاد آیا کرتی کہ میں ان کے زمانے میں کیسی رہتی تھی۔ لیکن بس کہتے ہیں نا کہ اب تو میرے پاس یادیں رہ گئی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں نا سبھی بھول گئے ایک مجھے چھوڑ کے، اور میرے بھائی کی نا جاب لگی، جس کی وجہ سے میرے بھائی نے گھر کے اندر اچھی خاصی ایک دعوت رکھی، ایک پارٹی سمجھ لو اور ایک دعوت سمجھ لو۔ اسے نہیں دکھ تھا، نہ ماں کا دکھ تھا، نہ باپ کا دکھ تھا۔ چھوٹے بھائی جو تھے وہ اپنے کام پہ گئے ہوئے تھے، وہ دور دور کما رہے تھے، اس لیے انہیں گھر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 2 بھابھیوں کے بیچ میں میرا رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دعوت کا سارا انتظامات بڑی بھابھی کے ہاتھ تھا اور گھر کا سارا کام میرے ہاتھ تھا۔ چھوٹی تو پھر بھی تھوڑا رحم کر لیا کرتی تھی، لیکن بڑی کے دل کے اندر بالکل بھی رحم خدا نہیں تھا۔ بھائی کی بڑی جاب لگنے کی خوشی میں جو پارٹی دی جا رہی تھی، اس میں 2 خوراک کھانا بھی نہیں نکالا گیا۔ سارے یار دوست آئے بھائی کے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو وہ کمپنی کا مالک تھا وہ خود آیا۔ بھائی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ آنا، اور وہ اچانک جب ہمارے گھر آیا، بھائی بڑا خوش تھا۔ میں نے سب کے سامنے پانی رکھا، پھر اس کے بعد میں جو چیزیں آنی تھی وہ ساری لے جا کر کے میں ٹیبل پہ لگا رہی تھی، اور میرا بھائی کا جو کمپنی کا باس تھا وہ مجھے بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں کچھ سمجھ پا رہی تھی، بس میرا تو یہ تھا کہ جو بھی سامان مجھے دیا جا رہا تھا میں وہاں جا کر کے دے دیتی اور آ جاتی۔ مجھے نہیں پتا میری پیٹھ پیچھے کیا چل رہا تھا، اس گیم کے اندر کون کون شامل تھا، یہ کس نے یہ ساری چیزیں رچی بسی تھی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ میری بھابھی اب بڑے پیار سے مجھے کہہ رہی تھی کہ جاؤ یہ سامان وہاں رکھ کر آؤ۔ آج تو انہوں نے مجھے کپڑے بھی اپنی پسند کے نکال کے دیے تھے۔ ان کے اس رویے سے میں بڑی تعجب میں تھی کہ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیا ہونے والا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ خیر جیسے تیسے پارٹی کا انتظام اچھا تھا، سب کچھ کھا پی کے سب لوگ چلے گئے۔ کچھ گھر والے تھے تو کچھ باہر کے مہمان بھی تھے، وہ بھی آ کے چلے گئے۔ اور اس کے اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ 3 دن بعد میری منگنی ہے۔ میں نے بھیا سے پوچھا کہ میری منگنی کس سے ہو رہی ہے، کون ہے وہ کہنے لگے تمہاری منگنی بہت بڑے گھرانے میں ہو رہی ہے، تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں میرے باس نے پسند کر لیا، اور میرا باس تمہیں شادی کر کے باہر لے جائے گا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کہیں میرا سودا تو نہیں کر رہے ہو، تو بھائی نے میرے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مار دیا اور کہا بھائی بہن کا سودا کرتا ہے، جبکہ یہ ایک سودا ہی تھا میری زندگی کا۔
اور بس اس کے بعد میں بھائی کے سامنے کبھی زبان ہی نہ کھول پائی۔ چھوٹے بھائیوں سے میں نے کہا تو انہوں نے کہا ہم بھی بے بس ہیں، کیونکہ امی نہیں ہے تو ہم تمہیں کہاں لے کے جائیں گے۔ بھیا تمہارے بارے میں کچھ اچھا ہی سوچ رہا ہوگا، بھائی ہے کوئی دشمن تو نہیں۔ اور اس طرح سے میری منگنی اس دن ہوئی۔ وہ مجھ سے عمر میں کم سے کم 15 سال بڑا تھا جس سے میری منگنی ہو رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی میرا سوداگر بن رہا ہے یا بھائی بن کے مجھے ودا کر رہا ہے، اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وقت کو اور حالات کو میں نے اسی کے اوپر چھوڑ دیا، اپنی قسمت کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ تو نے لکھی ہے، تو اب آگے کا سفر بھی تو ہی طے کرائے گا، انسان کے بس کی بات تو نہیں ہوتی۔ اور اس طرح سے بس کچھ ہی مہینوں کے بعد میں میری شادی طے ہو گئی۔ اس بیچ میں نہ تو وہ کبھی آیا میرا منگیتر، نہ اس نے کبھی مجھے فون کرا، نہ میں اس سے ملی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا مزاج کیسا ہے، کیسا وہ گھر بار ہے اس کا کیا ہے۔ بس ایک بار میری بھابیاں گئیں اور وہاں جا کر کے آئیں اور آ کے بہت تعریفیں کری۔ ان کی باتیں سن کے میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے بھی سوچ لیا چلو ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، بس میں عزت کے ساتھ اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، عمر کا کیا ہے، کل کو تو آنی ہی ہے، آگے پیچھے زندگی ایسی گزرتی رہتی ہے۔ اور بس ایک دن وہ بھی آیا جب میں رخصت ہو کے اس کے گھر گئی۔ جب میری شادی ہوئی میرے بھائیوں نے کچھ دہیز کچھ بھی نہیں دیا۔ میں بڑی تعجب میں تھی کہ کوئی بھی دہیز کچھ نہیں میرے نام کا، کیا میرے ماں باپ میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے؟ جبکہ میری امی نے مرنے سے پہلے میرے لیے ایک سیٹ بنا دیا تھا، اور میرے ابا میرے لیے پیسے بھی جمع کر رہے تھے شادی کے لیے، کس کی بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ لیکن جب میں اپنی سسرال پہنچی تو فقط میں ایک جوڑی کپڑے میں پہنچی تھی، اور مجھے یہ لگ رہا تھا سسرال والے مجھے کیا کہیں گے۔ جب میں سسرال پہنچی نہ تو میری ساس تھی نہ سسر تھا، نہ ان کے کوئی بہن بھائی تھا، وہ فقط اکیلے تھے۔ پھر اس کے بعد میرے کمرے میں مجھے بھیج دیا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا، جیسی میں نازک تھی ایسے ہی نازک کام ہوا تھا۔ جب میرے شوہر گھر کے اندر یعنی کہ روم کے اندر آئے تو وہ میرے لیے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ لے کر آئے۔ میں نے اسے دیکھا اور میں نے اپنی زندگی پہ اپنی قسمت پہ رشک کرا اور کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اور اس طرح سے میری ایک شادی شدہ زندگی شروع ہو گئی۔ شروع کے مہینے بہت ہی اچھے گئے۔ 4 مہینے تک میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت پیار دیا، سب کچھ اچھا ہی چل رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے میری شادی کے مہینے بڑھتے جا رہے تھے ان کی محبت کم ہوتی چلی گئی۔ اب میرے ہسبینڈ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے دور دور رہنے لگے، اور کبھی بھی میں کسی چیز کو کہتی تو وہ مجھے نظر انداز کر دیتے۔ ایک دن میرے بھائی سے کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے اب تم اپنی بہن کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہو۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی سے بات ہو رہی ہے، میرے بھائی کا نام آ رہا ہے، پھر میں نے سوچا کسی کمپنی والے کا نام بھی تو ملتا جلتا ہوگا نا، تو بس اس لیے میں چپ ہو گئی۔ میرا بھائی آیا اچانک، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ گھر چلو، بہت دنوں سے تمہاری بھابھی تمہیں یاد کر رہی ہے، کافی دن سے تم گھر پہ بھی نہیں آئی ہو۔ میں نے کہا بھیا اتنی جلدی کیسے جاؤں اور اچانک آپ آ گئے ہو؟ کہنے لگے کہ بس میں نے سوچا کہ اچانک جا کے تمہیں سرپرائز دوں گا، اور اب تم گھر چلو۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کوئی دلچسپی سے کچھ نہیں کہا، اور یہ بھی کہا جب میں جا رہی تھی کہ اپنے کپڑے لیتی جانا اور سب کپڑے لے جانا اپنے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں سب کپڑے وہاں لے جا کے کیا کروں گی؟ تو کہنے لگے کہ بس اب تمہارا کام پورا ہو چکا ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا میرا گھر تو یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ پیپر میں نے تمہارے بھائی کو دے دیے ہیں اور کچھ پیسے ہیں ان کے پاس، جا کے لے لینا۔ میں کشمکش میں تھی کہ آخر بات کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی، کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ان کا جو مزاج تھا بہت جلدی چڑ جاتے تھے، اور انہوں نے پہلی رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ زیادہ بولنے والے لوگ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اور اس طرح سے میں اپنے میکے آ گئی۔ میکے آنے کے بعد جب 10 دن میرے گزر گئے تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ چلو میں گھر جاؤں گی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن اور رک جاؤ۔ میری بھاؤجوں کا شروع میں رویہ بہت اچھا رہا، لیکن اس کے بعد جیسے 10 دن گزر گئے اس کے بعد تھوڑا مزاج بدلنے لگا۔ پھر میں نے کہا بھائی سے کہ بھائی مجھے میرے سسرال چھوڑاؤ، نہیں تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی اور رک جاؤ۔ ایسے کرتے کرتے 1 مہینہ گزر گیا۔
پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کرا کئی بار، اس بیچ میں بھی میں نے کئی بار فون کرا انہیں، پر انہوں نے میرا فون کبھی اٹھا لیا، کبھی بات کری اور کبھی نہیں کری۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیا بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں، کوئی تو ایسی چیز ہے جو کہ ان سب کو پتہ ہے اور مجھے پتہ نہیں۔ پھر ایک دن میں نے اپنے بھائی سے جب کہا نا، تو میرے بھائی نے کہا کہ ایسا ہے، تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یہ رہے ڈائیورس پیپر اور یہ رہے تمہاری رقم۔ اس رقم کو دیکھ کر کے مجھے بہت رونا آیا، غصہ آیا۔ میں نے کہا میرے ہسبینڈ ایسے نہیں کر سکتے، تم نے ضرور کچھ نہ کچھ کرا ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے جو سچائی بتائی وہ سن کے میں کافی، انہوں نے کہا کہ جو میرا دوست ہے، یعنی جو میرا پارٹنر ہے، جو میرا سیٹ ہے، اس کو بلڈ کینسر ہے اور اسے شادی کرنی تھی کیونکہ اس کا بلڈ کینسر آخری اسٹیج پر ہے۔ تو انہوں نے میرے سامنے آفر رکھا تھا کہ اگر تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو گے اور 1 سال ہم ساتھ میں رہ لیں گے، اس کے بعد میرے پاس آگے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن میں اتنی رقم دے دوں گا کہ تمہاری بہن اپنی زندگی آرام سے گزر بسر کر لے گی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرا سر چکرا گیا اور میں نے کہا کہ کیا بھائی کسی بہن کا ایسا بھی سودا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہاں تک بھی گر سکتا ہے کہ میری زندگی کا سودا بھیا تم نے کرا؟ کیا سوچ کے کرا؟ میں نے پھر غصے میں اپنے ہسبینڈ کو پھر فون لگایا اور ان سے کہا کیا جو بھائی کہہ رہے ہیں وہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم پھر مجھ سے شادی نہیں کرتی، تمہارے بھائی کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی اور میں نے اس کی کمپنی کے اندر پیسے لگائے اور پھر میں نے کہا کہ تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس وہ خوشی نہیں تھی جو میں چاہتا تھا۔ میں بھی ایک زندگی ایسی چاہتا تھا کہ میں مرنے سے پہلے ایک ایسی زندگی جوں جس کے اندر میری ساری تمنائیں پوری ہو جائیں۔ میں نے کہا تم نے اپنی تمنا تو پوری کر لی، پر میرے بارے میں تو سوچا ہوتا ہے کہ میری زندگی خراب ہو گئی، میری زندگی برباد ہو گئی، تمہارے جانے کے بعد اب میرا کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اتنی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کر دی ہے کہ تم آرام سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو بغیر آدمی